نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل بہت سارے حالات آئیں گے۔ ان حالاتوں میں سے ایک حالت یہ بھی ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا فی جحر ضب لاتبعتموہم قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پہلے لوگوں کے طریقوں پر ضرور بضرور چلو گے، یعنی پہلے کے طرز طور طریقے اختیار کرو گے۔ شبرن بشبرن اور ذراعن بذراعن، یعنی مکمل طریقے پر 100%، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے، اگر وہ کسی گوہ، ایک جانور کا نام ہے، کسی گوہ کے سوراخ میں بھی اگر کسی بھی وجہ سے داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے، یعنی اس حد تک تم اتباع کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہود و نصارہ آپ کی مراد ہے؟ فرمایا کہ فمن، تو پھر اس کے علاوہ کون ہے؟ یعنی امت کے اندر ایک زمانہ وہ آ جائے گا کہ لوگ یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائیں گے، ان کے طور طریقے پر چلیں گے، اور چلنے میں بھی 100% طریقے پر۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر پہلے زمانے کے لوگوں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت کے بدبخت لوگ ایسے بھی کچھ ہوں گے جو اس بدبختی کو بھی انجام دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب کیا ہے۔ کہیں ہم یہود و نصارہ کے طرز پر تو نہیں چل رہے۔ اب دیکھ لیں ہندوانہ طرز پر زندگی، رسومات چل رہی ہیں، بالوں کی کٹنگ، بالوں کا اسٹائل، پینٹ شرٹ پہننا تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو کفار کی مشابہت سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اور بالوں کی کٹنگ، 50 طرح کی کٹنگیں اب آ رہی ہیں، داڑھیوں کی کٹنگ، یعنی ہر چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کی۔ تو یہی یہود و نصارہ کا طرز تھا کہ وہ یہاں تک کہ نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو یہود و نصارہ کی اتباع کرے گا تو فرمایا کہ جو ہے ایسے لوگ قیامت کے قریب ہوں گے اور یہ یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اور حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو فیشن بن چکا ہے مغربی تہذیب، مغربی طرز، اور ان کے انداز پر چلنا، ان کے انداز پر اپنے لباس کو سیٹ کروانا، اپنا رہن سہن، اپنا دفتر، اپنا گھر، ہر چیز ان کے نقش قدم پر۔ تو یہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ نبی کی پاکیزہ سیرت کو ہم بھول گئے، نبی کی پاکیزہ صورت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب سنیں قیامت کے دن اگر ہمارا حشر کافروں کے ساتھ ہو جائے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی، کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اور یہ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے، توہین ہے کہ ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ہمیں یہود و نصارہ کے طرز پر نہیں چلا، حالانکہ وہی پینٹ شرٹ پہن کے اور بالوں کی کٹنگ کافرانہ طرز پر کر کے ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ ہوا اور گمراہ لوگوں پر۔ اب آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ کلین شیو کروا کے اور پینٹ شرٹ تنگ پہننے کے بعد اور بالوں کی کٹنگ
کافروں کے ساتھ مشابہت کرنے کے بعد ہم قرآن کی یہ آیت پڑھ لیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور ہمارا لب و لہجہ اور ہماری چال، ہمارا انداز، ہمارا لباس کافروں والا ہے، تو گویا یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ تو اس لیے ذرا اپنے طرز زندگی کو بدل لیں۔ یہ اس لیے بتایا ہے کہ تم جو ہے یاد رکھنا کہ اپنے طور طریقے پر تھوڑا غور کر لینا، کہیں تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظہور مہدی سے قبل جو بھی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مہدی کے لشکر میں ہم سب کو شامل فرمائے۔